بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 893 نمبر حدیث پاک پر کلام چل رہا تھا اور ہم نے تفصیلی اس پر کلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص جواب دہ ہے، ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جو ملک کا حاکم ہے وہ ملک پر نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر پر نگہبان ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں۔ عورت شوہر کے گھر پر نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں۔ اور نوکر اپنے مالک کے مال پر نگہبان ہے، اس سے اس میں تصرف کے سلسلے میں حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو آخر میں یہ ہم سمجھا رہے تھے جو گھروں میں کام کرنے والے نوکر حضرات ہیں وہ اگر مسلمان ہیں تو انہیں بھی احتیاط کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ وہ شترے بے مہار بن کر جو چیز چاہیں کھائیں پئیں اور جو چیز چاہیں چوری کر کے لے جائیں۔ ایسی آفیسز وغیرہ کے اندر یوں ہوتا ہے، اسٹیشنری اٹھا کے لے جانا، کمپیوٹر پہ گیم کھیل رہے ہیں، ڈیوٹی ٹائم میں گیم، میچز چل رہے ہیں، ڈیوٹی چھوڑ کر میچ دیکھ رہے ہیں اور پرنٹ آؤٹ اپنے نکال رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں چیزیں۔ اگر تنخواہ صحیح نہیں مل رہی ہے تو چیزیں توڑ کے چلے جانا تاکہ سزا ملے۔ خصوصاً جو گورنمنٹ کی جگہیں ہوتی ہیں، اسکولز ہیں یا گورنمنٹ امپلائی ہیں، آپ جا کر حشر دیکھیں ذرا، شاید ہی کوئی آپ کو صاف ستھرا ادارہ نظر آ جائے۔ پان کی پیکیں پھینکی ہوں گی، گندی پان کی پیکیں، اور دیواروں پہ رنگ پتہ نہیں کتنے سالوں سے نہیں ہوا، گندی ٹیبلیں، گندی کرسیاں اور عجیب و غریب اسمیل کہ آپ گھسیں تو آپ کو چکر سا آ جائے ایک لمحے کے لیے، تو کوئی خوشبو نہیں، کوئی صفائی ستھرائی نہیں۔ یہ سب کے سب جو ہے جواب دہ ہیں، اس لیے کہ یہ اگر ہم گورنمنٹ امپلائی ہیں مثال کے طور پر تو سمجھ لیں جو ادارہ ہے یہ عوام کی ایک امانت ہے ہمارے پاس، کیونکہ ان کے فنڈ سے قائم ہوتا ہے، ان کے ٹیکسز سے چل رہا ہوتا ہے، تو اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہر شخص کی ہے۔ یہ نہیں کہ بیچارہ ایک آدمی ذہن بنائے اور باقی نہ کرے، وہ کیا کر لے گا، سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارے یہاں وہی بات ہے کہ تربیت کا فقدان اور تربیت قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اگر کوئی کرنا چاہے بولیں گے ارے یار چھوڑو، ادھر ہی پاؤں پہ اس کی پان کی پیک پھینک دیں گے جو نصیحت کر رہا ہوگا۔ تو اتنی گندی ہماری صورتحال۔ اسی طرح آپ کبھی لفٹوں کے اندر چڑھ کر دیکھ لیں، پان کی پیکیں پھینک کے لفٹ گندی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح اگر کوئی ادارے کو جوائن کیے ہوئے ہے، وہ اپنے مالک کے ادارے کو کسی بھی لحاظ سے جان بوجھ کر نقصان پہنچائے تو وہ بھی بروز قیامت جواب دہ ہے۔ جس طریقے سے ڈیوٹی کرنی ہے، جس طریقے سے مال کی حفاظت کا شریعت کی طرف سے اس کو حکم دیا گیا ہے، ویسا اس کو کرنا پڑے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں، اگر مجھے کچھ سن رہے ہوں امپلائی وغیرہ، کہ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ مجھے اپنے ادارے میں مالک کے مال کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے اور کس کس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے میدان محشر میں، کس چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ آخرت کا خوف نہیں ہے۔ یقین تو تھوڑا بہت ہے، تھوڑا بہت کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس تھوڑا بہت ہی یہ صحیح بات ہے کہ ہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ لیکن اگر یہ وسیع علم ہوتا، مکمل علم ہوتا اور یقین کامل ہوتا اس کے ساتھ تو کبھی بھی ہمارے رویے نہ ہوتے، انسان ڈرتا اور خوف زدہ ہوتا۔ میں پھر ایک دفعہ مثال کو دہراؤں گا، جو باہر کے ملک میں ہیں ان کو یقین ہے کہ اگر ہم غلطی کریں گے تو ضرور سزا ملے گی۔ جب یہ یقین کامل ہو گیا تو وہ غلطی نہیں کرتے، سگنل نہیں توڑیں گے، کوئی چیز کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، بدتمیزی نہیں کریں گے، کسی کو ماریں گے پیٹیں گے نہیں بھی سزا ملے گی۔ گاڑی بڑی احتیاط سے چلائیں گے، پوائنٹس لگ جائیں گے، بھائی انشورنس کے مسئلے ہو جائیں گے، بڑے احتیاط کے ساتھ ہر چیز کی پابندی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین کامل ہے کہ غلطی کریں گے تو گرفت ہوگی۔ لیکن آپ جب شریعت کا معاملہ دیکھیں، آخرت کا معاملہ دیکھیں اور وہیں کے لوگوں کا امتحان لے کر دیکھ لیں تو باہر والے کو برا نہ مانیں۔ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ایسے نہیں ہے، ہر جگہ تقریباً ایسے، لیکن میں باہر کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہاں تو ہم ہر طرح سے شترے بے مہار ہیں، نہ دینی پابندیاں نہ دنیاوی قانونی پابندیاں۔ باہر کم از کم قانونی پابندی تو ہے۔ اس لیے میں باہر کی مثال کو اس لیے میں نے رکھا ہے کہ جب آپ ایک طرف دنیاوی پابندیاں اتنی زیادہ اسٹرکٹلی طور پہ ہم تمام کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں دینی پابندیوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں،
دینی پابندیوں کو معمولی سمجھ کے چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ کا کہا کچھ بھی نہیں، مخلوق کا کہا بہت کچھ. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں یقین کامل ہے تو عمل میں تبدیلی ہے، مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار. یہاں یقین کامل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر ضرور حساب کتاب دینا ہے اور وہاں گرفت ہو سکتی ہے. اس کا یقین کامل نہیں تو عمل میں سستی اور کوئی پرواہ نہیں. اس چیز کو ذرا محسوس کریں. جب تک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو دنیاوی بنائے گئے قوانین سے کہیں زیادہ فوقیت نہ دے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے تو جس طریقے سے اگر آپ سگنل توڑ کے نکل جائیں باہر کے ملک میں، UAE میں، دبئی وغیرہ میں سگنل توڑ کے نکل جائیں تو جیسا ایک دم دل بیٹھ جاتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے، اوہو اب تو ٹیکس لگ جائے گا. اور اگر کیمرے کے پاس گزرے اور کڑک آپ کی تصویر کھنچ جائے ایک دم خوبصورت سی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رنگ فق ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، ایک دم دھچکا سا لگتا ہے دل کے اندر. ایسا ہمیں سوچنا چاہیے کہ کبھی ایک بار بھی نماز قضا ہونے پر ایسا محسوس ہوا ہے کہ جھٹکا لگا ہو، ایک دم رنگ فق ہو گیا ہو، ایک دم افسوس کا اظہار کیا ہو، دل ڈوبنے لگا ہو، پھر کھانے کو دل نہ چاہ رہا ہو، بات کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو؟ نہ بابا نہ. وہاں تو بڑے مزے سے ہم یہ کہتے ہیں، وہاں کیا ہر جگہ مطلب اگر تھوڑا سا کام ہے تو یار بعد میں نماز پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان اتنا معمولی ہو گیا ہے اور آخرتی گرفت کا احساس اس قدر ہمارے قلب و ذہن سے نکل چکا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اگر کوئی زیادہ سختی کرے تو لڑنا شروع کر دیں گے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں نہ سمجھاؤ، دہی جائے گی. تو اگر ملکی قانون کے بارے میں کوئی آپ کو سمجھائے تو اس میں تو کہتے ہیں ذرا بتانا کوئی غلطی نہ ہو جائے مجھ سے، یار تھوڑا سا قانون بتانا مجھے کیا کیا کرنا ہوگا، کیا کیا نہیں کرنا ہوگا. ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے سے پہلے تمام تر تھیوری پڑھیں گے، اس کا ٹیسٹ پاس کریں گے. کیوں نہیں بھائی؟ بعد میں خطرہ ہو سکتا ہے، مسئلہ ہو سکتا ہے، ریکوائرمنٹ ہے نا. اور شرعی مطالبے کی کوئی توجہ، کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے سوچنا چاہیے ہمیں اپنے اس غیر مناسب رویے پر نگاہ رکھنی چاہیے جو ہم نے اللہ تعالیٰ، اس کے قوانین اور عام لوگوں اور ان کے بنائے ہوئے قوانین کے درمیان روا رکھا ہوا ہے، غیر منصفانہ تقسیم. اور میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، اور میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں کہ ہم اپنے حکمرانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم کسی منصب والے کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ ذمہ داریوں کے بارے میں اپنے آپ کو ایسا ڈانٹا ہے ہم نے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ حکمران کوتاہی کر رہا ہے، وہ گالی کا مستحق ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. ہم گالی کے مستحق نہیں ہیں، ہم مار کے مستحق نہیں ہیں، ہم ذلت اور رسوائی کے مستحق نہیں ہیں، ہم سزا کے مستحق نہیں ہیں. ہم پھر بھی یہ گمان کرتے ہیں مجھے انعام ملنا چاہیے. تو اگر پھر حکمران یہ سوچے میں جتنی مرضی کرپشن کروں، برائی کروں، مجھے انعام ملنا چاہیے، تو پھر اس میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ وہ برا ہے، ہم برے نہیں ہیں، کیوں؟ تو اس لیے ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر انقلابی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، سوچ و فکر میں تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس سوچ کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے. اس سوچ کو اپنے اوپر نافذ کر کے اپنے عمل میں چینج لائیں، اور پھر دوسرے کو یہ سوچ اور فکر دے کر اس میں بھی عملی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے ہم پوری زندگی میں 1 یا 2 یا 3 لوگوں کے ذہن بدل سکیں. مقدار کو نہ دیکھیں، اپنے اخلاص کو دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقدار کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بروز قیامت بہت سارے انبیاء علیہم السلام ایسے بھی ہوں گے، یہ حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، ایسے بھی ہوں گے جن پر ان کا صرف ایک امتی ایمان لایا ہوگا، وہی اپنے نبی کے ساتھ ہوگا، باقی پوری امت نے انکار کر دیا تھا. تو کیا اس نبی کے لیے کوئی نقصان کی بات ہے؟ نہیں. کیا اس نبی نے اپنی جو ذمہ داری تھی اس کو ترک کیا تھا؟ بالکل نہیں. چاہے کوئی ایمان لا رہا ہے نہیں لا رہا، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، ایک ایمان لایا 2، ہمارا کام تو وما علینا الا البلاغ. انبیاء علیہ السلام کہتے تھے کہ ہم تک تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ لوگوں تک پیغام پہنچا دینا ہی لازم ہے، اس کے بعد آپ مانے نہ مانے آپ کی مرضی ہے. یہی مجھے اور آپ کو بھی رویہ اختیار کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں اگر میں بدل بھی گیا تو یار کیا ہوگا، معاشرہ کون سا بدل جائے گا؟ نہ بدلے، آپ تو بچیں گے نا. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بدلنے سے آپ کے قریبی لوگ بدل جائیں، پھر ان کا اثر دوسرے تک پہنچے، تیسرے تک پہنچے. اب جیسے ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان عرض کر رہے ہیں، اس وقت ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں لوگ ہمیں سن رہے ہوں، ہزاروں لوگ سن رہے ہوں. ہو سکتا ہے ریکارڈنگ کے بعد
یہ پروگرام کسی جگہ ریکارڈ ہو جائے، جیسے یوٹیوب وغیرہ پہ بہت سے لوگ ڈالتے ہیں، تو لاکھوں لوگ اس کو دیکھ لیں اور ان میں سے بہت ساروں کی سوچ اور فکر تبدیل ہو جائے، تو ہر ایک کا دائرہ کار مختلف ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی رسائی 1-2 آدمیوں تک ہوتی ہے، کسی کی 40-50 تک، کسی کی 100,000 تک، کسی کی لاکھوں اور کسی کی کروڑوں تک رسائی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے انسان ذریعے اور سورسز اختیار کرتا ہے ویسے ویسے اس کے اختیارات میں وسعت ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ پہلے مجھے لاکھوں میں کہنے کا موقع ملے، لاکھوں میں کام کرنے کا موقع ملے پھر میں کروں گا، ورنہ نہیں، ایسا نہ سوچیں۔ یہی سوچ ہمیں ختم کر دیتی ہے۔ کوئی سامنے والا مان رہا ہے، نہیں مان رہا، ایک مان رہا ہے، 2 مان رہے ہیں، پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہمیں یہ پرواہ کرنی ہی نہیں ہے۔ یہی ہماری میجر مسٹیک ہے کہ ہم یہ سوچ کر کہ کون میری سنے گا اور کیا فائدہ سو کہنے کا، یہ اتنے سال تک میں نے کیا، 1-2 آدمیوں نے خالی سنی ہے تو پھر کیا فائدہ ہوا، یہی سوچ کے جب ہم کوششوں کو ترک کر دیتے ہیں تو معاشرے میں انقلابی تبدیلیاں پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں تبلیغ دین فرمائی، اعلان نبوت کے بعد تقریباً 13 سال تک مکی زندگی ہے۔ 40ویں سال میں اعلان نبوت، 13 سالہ مکے میں تو 53 ہو گئے، اور 10 ایئرز آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، 63 سال آپ کی کل عمر تھی۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس 13 سالہ زندگی میں جو مکے میں آپ تھے، کتنے لوگ ایمان لے کر آئے تھے یہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ قلیل لوگ، جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، جن کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا تھا، اور بعض نے ذو ہجرتین تھے، حبشہ گئے پھر مدینے، بعض ڈائریکٹ مدینے آئے ہیں، پھر مدینے میں آ کے تیزی سے 10 سال میں اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا ہے۔ تو جو نبی 13 سال تک محنت کرے اور لوگوں کی قلت پر نگاہ نہ رکھے بلکہ اس قلت سے مستقبل کی کثرت کے اوپر نگاہ فرمائے، تو انہی کی سنت پر ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ تو یہ نہ سوچیں کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، یہ سوچیں میرے نہ کرنے سے کیا ہوگا، بس تو انشاءاللہ عز و جل بہت ہی بہتری کی امید ہے۔ آگے چلتے ہیں اگلی۔ اچھا، اس میں ایک بات میں آخری بات یہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس حدیث میں تھا کہ حضرت رزیق بن حکیم نے ابن شہاب کی طرف لکھا، اور اس دن یہ یونس چونکہ راوی ہیں یہ بات بیان کر رہے تھے کہ رزیق بن حکیم نے ابن شہاب کی طرف لکھا، اور اس دن میں ان کے ساتھ وادی قرا میں تھا، کہ آپ کی کیا رائے ہے، میں جمعہ قائم کروں؟ اور رزیق اس زمین پر عامل تھے، اس میں عمل کرتے تھے، اور اس میں حبشیوں اور دوسرے لوگوں کی جماعت تھی، اور رزیق ان دنوں ایلا پر حاکم تھے۔ پس ابن شہاب نے جواب میں لکھا، اور میں اس کو سن رہا تھا، انہوں نے ان کو جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ اس میں آخری بات یہ کہ جمعہ کون قائم کرے گا، تو یاد رکھیں کہ پہلا حق جو جمعہ قائم کرنے کا ہوتا ہے وہ حاکم اسلام کو ہوتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جمعہ قائم فرماتے تھے، یا پھر حاکم اسلام کا نائب۔ جیسے آگے اسلام پھیلا تو ہر جگہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے جاتے تھے، آپ دارالحکومت میں ہیں جیسے، اور دوسرے علاقوں کے اندر جو آپ حاکم مقرر کرتے تھے وہ گویا کہ حاکم اسلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوتے تھے، تو سرکار ان کو فرماتے تھے کہ آپ جمعہ قائم کریں۔ تو معلوم ہوا کہ جمعہ حاکم اسلام قائم کرے گا یا حاکم اسلام کا مقرر کردہ نائب کرے گا۔ لیکن اب چونکہ نہ حاکم اسلام رہے نہ قاضی وغیرہ رہے، تو اب یاد رکھیں کہ شہر کے جو سب سے بڑے مفتی ہوں، سب سے بڑے مفتی سے مراد وہ شخصیت کہ عوام اور خواص میں سے اکثر ان سے فتوے طلب کریں، ان کے فتووں پر اعتماد کریں، ایسا آدمی جو ہے وہ شہر کا بڑا مفتی کہلاتا ہے۔ وہ پھر سمجھ لیں کہ قاضی یا حاکم اسلام کے قائم مقام ہوتا ہے، وہ جمعہ قائم کریں گے۔ وہ اگر ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے تو وہ اپنے نائب مقرر کریں گے۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات مسجد والے کہتے ہیں کسی شخص سے کہ آپ کسی مفتی صاحب سے لکھوا کر لے آئیں کہ آپ جمعہ پڑھا سکتے ہیں، تو ہم آپ کو رکھ لیتے ہیں، وہ اسی لیے کہ اجازت درکار ہوتی ہے۔ لیکن اب چونکہ ہر جگہ مفتیان کرام نہیں ہیں، ہر جگہ ان کے نائبین نہیں ملتے ہیں، تو مزید فقہا نے وسعت فرمائی اور اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کسی مقام پر کچھ مسجد سے تعلق رکھنے والے نمازی یا کمیٹی والے اگر کسی امام کو مقرر کر لیتے ہیں کہ آپ ہمیں جمعہ پڑھائیں، اور اس میں جمعہ پڑھانے کی صلاحیت ہو، تو وہ بھی جمعہ پڑھا سکتا ہے، جمعہ قائم کر سکتا ہے۔ تو حاکم اسلام یا اس کا نائب، بڑے مفتی صاحب یا اس کے نائب، یا جس کو انہوں نے اجازت دی ہو، یا اہل محلہ نے اور مسجد سے تعلق رکھنے والے افراد اور کمیٹی والوں نے
کسی شخص کو منتخب کر کے امام مقرر کیا جو جماعت کروانے کی، نماز پڑھانے کی مکمل اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے، وہ جمعہ قائم کرے گا۔ لہٰذا اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ بالفرض 6 آدمی سفر کر رہے تھے، کسی گراؤنڈ میں پہنچے، ایک نے کہا چلو میں تمہیں جمعہ پڑھاتا ہوں، اور وہ کھڑا ہو گیا اور جمعہ پڑھانا شروع کر دیا، یہ جمعہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شخص نہ حاکم اسلام ہے، نہ نائب، نہ مفتی ہے، نہ اس کا نائب، نہ اہل محلہ نے اس کو منتخب کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایسا کوئی بھی کھڑے ہو کے جمعہ نہیں پڑھا سکتا کہ از خود کہے کہ میں بس جمعہ پڑھا دوں، جب تک یہ پیچھے شرائط پوری نہیں ہوں گی۔ امید ہے کہ آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ پہلے باب قائم کیا ہے کہ باب حل علی من لم یشہد الجمعۃ غسل من النساء والصبیان وغیرہم، یعنی عورتیں اور بچے جن پر جمعے میں حاضر ہونا فرض نہیں ہے، کیا ان پر غسل لازم ہے یا نہیں، اس کا باب۔ اور یہ پہلے بات گزر چکی ہے، خلاصے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ آگے بھی حدیثیں آ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ یہ فرمایا کہ جمعے کے دن تم پر غسل کرنا لازم ہے، یعنی واجب ہے، اور ہم اس کی تشریح کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں حکم دینا یہ کوئی وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ ویسی ہی الفاظ سختی کے ہیں، لیکن اصل میں یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے غسل کرنا زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اس کے متبادل ایسی حدیثیں موجود ہیں، جیسے ابو داؤد کی روایت آپ کو بتائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے غسل کر کے جمعے کے لیے آئے، اور غسل نہ کر سکے تو وضو بھی کافی ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت بخاری میں گزر چکی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ دیر سے مسجد میں تشریف لائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں حاکم تھے، امیر المومنین بن چکے تھے، اور آپ خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے جب دیر سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو خطبہ روکا، اور آپ نے فرمایا کہ آپ اتنی دیر سے آئے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت فرمائی کہ میں تھوڑا سا کسی کام میں مشغول ہو گیا تھا، اس لیے وضو میں نے کیا اور میں آ گیا۔ تو آپ نے غسل نہیں فرمایا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں اتنا ضرور کہا تھا کہ کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے، یعنی افضلیت کی طرف اشارہ کر دیا۔ ورنہ ایک صحابہ، اور یہ یاد دلانا ہی ثابت کرتا ہے کہ ان کو پتہ تھا، اس کے باوجود وضو کر کے آئے، تو کوئی صحابی جان بوجھ کے واجب تو ترک نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو کر لیں اچھا ہے، غسل کریں تو سب سے بہتر ہے۔ اس پر ابھی حدیثیں آئیں گی انشاءاللہ، وہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کو سنا اس پر مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔